کیا 2 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والی تباہی کے بعد غزہ ایک بار پھر زندگی کی طرف لوٹ سکے گا؟ کیا ملبے کے ڈھیروں میں دبی ہوئی یہ پٹی دوبارہ سانس لے پائے گی، جہاں ہر گلی، ہر مکان ایک دردناک داستان سناتا ہے؟ کیا عالمی طاقتیں واقعی امن چاہتی ہیں یا ایک نئی سیاسی بساط بچھانے کی تیاری کر رہی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا فلسطینی قیادت اس موقع کو باہمی اتحاد میں بدل پائے گی یا ایک نئی تقسیم جنم لے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو آج نہ صرف غزہ بلکہ پورے مشرق وسطیٰ کے مستقبل پر سایہ فگن ہیں۔ کیسے ہیں دوستو؟ 2 سال سے زائد عرصے تک جاری رہنے والے اسرائیلی حملوں نے غزہ کی پٹی کو تباہ تو کر ہی دیا تھا۔ اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد سے شروع ہونے والا یہ تنازع، جس میں اسرائیلی فوج نے غزہ پر بھاری بمباری اور زمینی کارروائیاں کی، اب ایک نازک موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ حالیہ مذاکرات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے پر حماس اور اسرائیل کی جانب سے پہلے مرحلے کی منظوری کے بعد ایک مستقل جنگ بندی کی امید پیدا ہوئی ہے۔ یہ منصوبہ یرغمالیوں کی رہائی، قیدیوں کے تبادلے، اسرائیلی فوج کی جزوی واپسی اور غزہ کی عبوری حکومت کی تشکیل پر مبنی ہے، جو فلسطینی ماہرین پر مشتمل ٹیکنوکریٹس کے ہاتھوں چلائی جائے گی اور بین الاقوامی نگرانی میں بھی ہوگی۔ تاہم اگر جنگ بندی ہو جائے تو غزہ کا مستقبل کس طرح تشکیل پائے گا؟ یہ سوال نہ صرف تعمیر نو بلکہ سیاسی استحکام، انسانی بحالی اور علاقائی توازن کے گرد گھومتا ہے۔ یہ تجزیہ ان پہلوؤں پر روشنی ڈالتا ہے جہاں چیلنجز تو بے شمار ہیں مگر امکانات بھی موجود ہیں۔ غزہ کی تباہی کا پیمانہ حیران کن ہے۔ اقوام متحدہ اور عالمی بینک کی مشترکہ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2024، یاد رہے ہم 1 سال پہلے کا ذکر کر رہے ہیں، 2024 تک کی تباہی کی لاگت 49 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، جبکہ مکمل تعمیر نو اور بحالی کے لیے آئندہ 10 برسوں میں 60 ارب ڈالر درکار ہوں گے۔ اس میں نصف سے زیادہ رقم رہائشی عمارتوں، ہسپتالوں اور اسکولوں اور بنیادی ڈھانچے کی بحالی پر خرچ ہوں گے۔ غزہ کی 92% رہائشی عمارتیں اور 88% تجارتی مراکز تباہ ہو چکے ہیں، جبکہ 50 ملین ٹن ملبہ صاف کرنے کے لیے 20 سے 21 سال لگ سکتے ہیں، اور صرف ملبہ صاف کرنے کی لاگت 1.5 ارب ڈالر بتائی جا رہی ہے۔ یہ اعداد و شمار محض اعداد و شمار نہیں بلکہ ایک تلخ حقیقت ہے، جہاں غزہ کی معیشت مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے۔ زرعی زمینیں جو پہلے مقامی روزگار کا ذریعہ تھیں اب ویران پڑی ہیں، جبکہ پانی اور بجلی کی فراہمی انتہائی ناکافی ہے۔ تعمیر نو کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیل کی دوہری پالیسی ہے، جو تعمیراتی سامان جیسے سیمنٹ اور لوہے کو ہتھیار بنانے کے خدشے کے باعث غزہ کے اندر پہلے بھی نہیں جانے دے رہا تھا اور شاید وہ اب بھی نہیں جانے دے گا۔ اگر یہ پالیسی برقرار رہی تو بحالی کا عمل دہائیوں پر محیط ہو جائے گا، جیسا کہ 2008 اور 2014 کی جنگوں کے بعد ہوا تھا۔ غزہ کی تعمیر نو کی کامیابی دراصل فلسطینی عوام کی اپنی صلاحیتوں پر منحصر ہوگی، جو صدیوں سے مشکلات کا سامنا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ عرب لیگ کی حمایت یافتہ مصری تجویز کے مطابق 53 بلین ڈالرز کی 3 مرحلہ وار فنڈنگ میں پہلے مرحلے میں صرف 3 بلین ڈالر ملبہ ہٹانے اور عارضی رہائش کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ منصوبہ ٹرمپ کے تجویز کردہ ماڈل سے مختلف ہے، جو غزہ کو مشرق وسطیٰ کی سیاحتی جنت یعنی ریویرا بنانے کا وعدہ کرتا ہے، مگر فلسطینی خود مختاری کو نظر انداز کرتا ہے۔ حقیقی کامیابی کے لیے نجی شعبے، عرب ممالک جیسے کہ قطر اور سعودی عرب اور یورپی یونین کی مشترکہ فنڈنگ ضروری ہوگی، جبکہ اسرائیلی محاصرے میں نرمی بنیادی شرط ہے۔ اگر ان شرائط پر عمل نہ ہوا تو غزہ ایک کھنڈر ہی رہے گا جہاں لوگ خیموں میں زندگی گزارتے رہیں گے۔ صدر ٹرمپ کا منصوبہ، جو کہ حماس کی عسکری صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور عبوری طور پر فلسطینی اتھارٹی PA یا ماہرین پر مشتمل عبوری انتظامیہ کے قیام کا مطالبہ کرتا ہے، جو اسرائیل کی توقعات کے مطابق ہے۔ حماس جو 2007 سے غزہ میں متحرک ہے، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ 2007 سے غزہ پر قابض ہے،
اب شدید کمزور ہو چکا ہے، مگر اس کی جگہ الفتح کی واپسی فرقہ وارانہ کشیدگی کو جنم دے سکتی ہے، جیسے 2006 کے انتخابات کے بعد خانہ جنگی ہوئی تھی۔ فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے حال ہی میں کہا ہے کہ حماس اپنے ہتھیار فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرے تاکہ فلسطینی ریاست کی راہ ہموار ہو، مگر یہ مطالبہ حماس کے لیے ناقابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی حملوں نے غزہ کی سیکیورٹی فورسز کو ختم کر دیا ہے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ جرائم پیشہ گروہ متحرک ہو چکے ہیں اور وہ امداد چوری اور سمگلنگ جیسے گھنونے کام میں ملوث ہیں۔ اگر حماس اقتدار چھوڑ دے تو انتشار پھیل سکتا ہے، جہاں حماس اور فتح کے حامیوں کے درمیان انتقامی کارروائیاں عام ہوں گی۔ اس صورتحال میں فلسطینی قومی اتحاد ناگزیر ہے، ایک ایسی اتحادی حکومت جو حماس کی مزاحمتی بنیادوں کو برقرار رکھتے ہوئے اقتدار کی شراکت کرے۔ بین الاقوامی ماہرین جیسے ٹونی بلیئر کے زیر نگرانی تعلیمی نصاب میں تبدیلی کی تجاویز سامنے آئی ہیں، مگر یہ تجاویز متنازع ہیں کیونکہ اس سے فلسطینی شناخت متاثر ہوگی، اور کیوں نہ ہو کہ ٹونی بلیئر تو صاف ظاہر اسرائیل کا سب سے بڑا حامی ہے۔ اتحاد کے بغیر غزہ ایک تقسیم شدہ خطہ بن جائے گا جہاں اسرائیلی اثر و رسوخ جوں کا توں برقرار رہے گا۔ غزہ کی آبادی جو پہلے ہی غربت اور محاصرے کی زد میں تھی، اب شدید انسانی بحران سے دوچار ہے۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 67,000 سے زائد فلسطینی ہلاک اور 1,70,000 زخمی ہو چکے ہیں، جن میں نصف سے زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں۔ لینسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق ہلاکتوں کی حقیقی تعداد 70,000 سے زائد ہے، جبکہ غذائی قلت اور بیماریوں کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کو بھی شامل کیا جائے تو یہ ہلاکتیں 1,86,000 تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ صدمہ ناقابل بیان ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق 17,000 سے زائد بچے یتیم ہو چکے ہیں، جبکہ 40,000 سے زیادہ بچے معذور ہو چکے ہیں یا شدید زخمی ہیں، جو دنیا میں بچوں میں اعضاء کے کٹنے کے سب سے زیادہ کیسز ہیں۔ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈرز کی رپورٹ کے مطابق یہ اجتماعی صدمہ حالیہ تاریخ کی کسی بھی جنگ سے مختلف ہے، یعنی اس سے پہلے کسی بھی جنگ میں اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوئی۔ بچے خوف، ڈپریشن، ڈراؤنے خوابوں اور بے خوابی کا شکار ہیں۔ تعلیم کا نظام تباہ ہو چکا ہے، جس سے ایک بالکل نئی اور کھوئی ہوئی نسل جنم لے رہی ہے، اور اس سے بھی بڑا خطرہ ہنرمند افراد کا انخلا ہے جو مستقبل کی تعمیر نو کو متاثر کر سکتا ہے۔ یہ صدمہ صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہے، ایک ایسی نسل جو خوف، محرومی اور نفرت میں پروان چڑھے گی جب تک کہ امن کی بنیاد نہ رکھی جائے۔ ایسی صورتحال میں خوف، محرومی اور نفرت میں ایک نسل پروان چڑھے گی جب تک کہ امن کی بنیاد نہ رکھی جائے۔ ٹرمپ کی ثالثی میں قطر، مصر اور ترکی شامل ہیں جو ابتدائی مرحلے کی کامیابی کے ضامن ہیں۔ تاہم اسرائیل کی سلامتی کی تشویش اور حماس کی مزاحمتی پوزیشن بڑی رکاوٹیں ہیں۔ عرب ممالک خصوصاً سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کی مالی مدد ضروری ہے، مگر وہ فلسطینی ریاست کے قیام پر اصرار کریں گے۔ عالمی سطح پر اقوام متحدہ کی زیر نگرانی ایک امن فورس غزہ کو مستحکم کر سکتی ہے۔ میرے خیال میں غزہ کو امداد پر مبنی مفاداتی معیشت کا شکار نہیں بننا چاہیے جہاں وسائل مخصوص طبقے تک محدود رہیں، بلکہ اسے فلسطینی خود مختاری کی بنیاد پر تعمیر ہونا چاہیے تاکہ تعمیر نو معاشی ترقی کا ذریعہ بن سکے۔ غزہ کی تباہی محض عمارتوں کے ملبے کا ڈھیر نہیں بلکہ انسانیت کے ضمیر پر ایک گہرا سوال ہے۔ یہاں کی تعمیر نو اینٹ اور سیمنٹ سے نہیں بلکہ انصاف، خود مختاری اور آزادی کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ فلسطینی عوام نے صدیوں کی محرومی اور جنگی تباہیوں کے باوجود اپنی شناخت اور جینے کا حوصلہ برقرار رکھا ہوا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ بین الاقوامی برادری ان کی اس قوت کو پہچانے اور غزہ کو ایک عالیشان کالونی میں تبدیل کرنے کی بجائے ایک ایسے ملک میں تبدیل کرے جو فلسطینی ارادے اور عالمی انصاف کی بنیاد پر کھڑی ہو، اس کے حق میں آواز اٹھائے۔ غزہ کا مستقبل محض امداد کے بجٹ کا محتاج نہیں بلکہ اس بات کا امین ہے کہ آیا عالمی طاقتیں ملبے کے نیچے دبے انسانی وقار کو بحال کرنے کا حوصلہ رکھتی ہیں۔ تاریخ کا فیصلہ اسی بات پر ہوگا کہ ہم نے تباہی کے اس دہانے پر کھڑے ہو کر انسان کو ہاتھ پکڑایا یا پھر ملبے میں دفن ہونے دیا۔